من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے کو ہم نے سورہ کہف ختم کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کو شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر سورت شروع کرنے سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں، تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا بھی مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا ہے۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ آیت نمبر 9 پھر آیت نمبر 24 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کی دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول اور معاندانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 عام واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا ہے۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوئی ہے، یعنی کہ خواب میں ہوئی ہے۔
تو اس لیے یہ زیادہ تر جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے یہ جسمانی معراج ہے، روحانی نہیں ہے، خواب میں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر خواب میں ہوتی، روحانی ہوتی، تو پھر یہ سبحان کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کیا جاتا، کیونکہ سبحان کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی زیادہ عجیب چیز یا عجیب واقع پیش آ رہا ہو، تو اس کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو بہرحال یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ واقع جو پیش آ رہا ہے یہ رات میں واقع پیش آیا، جیسے کہ لیلن میں فرمایا جا رہا ہے کہ، اور پھر لیلن کو نکرہ ملایا گیا کہ پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کا ایک حصے میں یہ واقع پیش آیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور اس کے لیے ایک بہت ہی تیز رفتار قسم کی سواری جس کو براق کہا جاتا ہے اس میں لایا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ لوگوں کے لیے اتنا عجیب و غریب تھا کہ جو نئے نئے مسلمان تھے، جب اس کو انہوں نے سنا تو وہ اس کو سن کر مرتد ہو گئے، اور جو کفار تھے وہ مذاق اڑانے لگے کہ لو بھائی اب یہ نئی بات سنو، نیا شوشہ جو ہے وہ سنو کہ یہ صاحب جو ہے وہ ایک ہی رات میں یہاں سے لے کر بیت المقدس تک، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر ابھی یعنی کہ رات میں واپس بھی آ گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ لفظ جو ہے وہ شروع جو فرمایا تو وہ سبحان کے لفظ سے شروع کیا، اور یہ سبحان کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت ہی عجیب واقعہ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اب اس میں ایک اور نقطہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ عبد کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی بڑے پیار کے ساتھ کہ وہ اپنے بندے کو اللہ رب العزت اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ عبد جو ہے یہ بہت ہی پیارا خطاب ہے ایک اس انسان کے لیے جس کو اللہ رب العزت اپنا بندہ کہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنے بندوں کے اپنا بندہ جو ہے وہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر یہ بندے کا لفظ استعمال نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا درجہ دے دیتے، اور جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا، تو یہ بھی ممکن تھا کہ مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی کا درجہ دے دیتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ بعبدہ کا استعمال فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ وہ بندے تھے، ان میں اور یعنی کہ خدائی صفات نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ بارکنا حولہ لنوریہ، ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ برکتیں جو ہیں وہ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ اس پورے ایریا میں، یعنی کہ یہ چونکہ شام کے علاقے میں خاص طور پر فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ ایک پیغمبروں کی سرزمین کہلاتی ہے، انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، اس لیے وہ جو اس کا جو ماحول ہے وہ انتہائی بابرکت ہے۔ تو فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ تو غرض یہ کہ آج کی اس درس سے ہمیں جو واضح بات ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی ہے، لیکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی، اور بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔
کوئی اس میں انسان کے درجات جو ہے وہ کم نہیں ہوتے، مرتبہ یا اس کا مقام جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ بلند ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، جس کو اللہ رب العزت اپنا بندہ کہہ دیں، اس سے زیادہ اور کیا مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔